اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریویو دینے جا رہی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کس طرح سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے، کس خوبصورت اور منفرد انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو انہوں نے قرآنی آیات، احادیث اور علامہ اقبال کی شاعری کی روشنی میں پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا اور جو مدنی دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے انہوں نے شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو معجزات ہوئے، اور آپ کی جو والد کا اس دنیا سے جانا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس طرح سے ہوئی اماں حلیمہ کے ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ کا اس دنیا سے جانا ہوا، اور اس کے بعد کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا نے ان کی کفالت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں جا کر کس طرح سے جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی تو کس طرح سے آپ نے عرب کے لوگوں تک اس دین کو پہنچایا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ چند لوگ ہی تھے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہل جنہوں نے اسلام میں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور واقعہ معراج کا سفر جو زمینی سفر ہوا تھا مکہ سے جو ہے وہ بیت المقدس تک، اور براق سواری پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیا تھا، اور اس سفر میں کن کن نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور آپ کو وہاں پر کون سی سورت کی آیات ملی، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ملی، اور جو ہے وہ 50 نمازوں کس طرح سے 5 نمازوں میں لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے مکہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم و ستم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب القاب سے پکارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت زیادہ ظلم و ستم مشرکین مکہ نے کیا، کیونکہ عرب جو ہے وہ جہالت کی رسموں میں پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے بہت سے معبود بنا لیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین حق لے کر آئے تھے، لوگوں کو ایک رب کا ہونا بتانا آئے تھے کہ ایک ہی رب ہے اور اس کی عبادت کرو، لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ہم تو سردار ہیں، اور کیسے یہ جو ہے وہ ایک امی اور مطلب اس طرح کا شخص نبی ہو سکتا ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے رہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بہت اچھے سے استقبال کیا، اور مدینہ میں جانے کے بعد پھر غزوات کا دور شروع ہوا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور غزوات جو جنگوں کا دور شروع ہوا، جس میں غزوہ بدر ہوئی، جس میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب ہوئی، جس میں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ کو فتح نصیب ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو واقعی غزوہ بدر میں جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوئی، جس میں بہت کم تعداد مسلمانوں کی تھی اور بہت زیادہ تعداد مشرکین مکہ کی تھی، اور بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ غزوہ بدر کے اندر واصل جہنم ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے،
اور اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ احد ہوئی. غزوہ احد جو ہے اس میں مسلمانوں کو شکست حاصل ہوئی تھی، کیونکہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا گیا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اس جگہ سے مت ہلنا، تو اگر کوئی تمہیں اس بات کی بھی خبر دے دینا کہ میں شہید ہو گیا ہوں، اس کے بعد بھی تم اس جگہ سے مت ہلنا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ لوگوں مال غنیمت دیکھ کر اس کو ان کا مشرکین مکہ کا لیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جھوٹی خبر پھیلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو وہاں پر جو ہے وہ شکست ہوئی. مسلمانوں کو وہاں پر غزوہ احد میں شکست ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے. اور اسی طرح بہت سی غزوات جو ہیں وہ مکہ مدینہ میں ہوتی رہیں، جیسے غزوہ خندق، غزوہ تبوک وغیرہ. اور یہودیوں کے جو گروہ تھے وہاں ان کو بھی مدینے سے کس طرح نکالا گیا، وہ سارا قصہ. اور اللہ کی مدد تو تھی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھی ان کی محنت اور مشقت سے ہمیں یہ دین جو ہے وہ ملا اور عرب تک نافذ ہوا تھا. بہت تکلیفیں جھیلی تھیں. طائف کی وادی میں ہمارے نبی نے بہت تکلیفیں جھیلیں، پتھر کھائے، خون ہوئے، اور ہم تک اپنا کس طرح پہنچایا انہوں نے دین. اتنا آسان نہیں تھا یہ دین ہم تک پہنچنا. اور اس کے بعد ختم نبوت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور اب جو ہے وہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا. ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے نا وہ قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہے. قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نمونہ ہے، اور تمام انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. ان کے لیے نہیں آئے تھے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں لے کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں لے کر بھیجا گیا تھا، ایک ہدایت اور دوسرا جو ہے وہ دین حق. اس سب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ہم لوگ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، صرف باتوں سے اور دعووں سے اور نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں جو ہم لوگوں کی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واقعی ہم لوگوں کو ہے نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور تو اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح سے انہوں نے تکلیفیں جھیل کر دین کو نافذ کیا تھا، اسی طرح اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر اسی طرح اللہ کے پیغام کو جس طرح انہوں نے دنیا تک پہنچایا تھا، عرب تک نافذ کر دیا تھا انہوں نے، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محنت اور مشقت کے ساتھ اس دین کو دنیا میں لانا پڑے گا. ورنہ صرف اور صرف باتوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اگر اس چیز کا ہمیں دعوت کرنا ہی ہے نا کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو وہ ہمیں عمل میں اتارنا ہوگا، ہمیں بھی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر عمل کرنا ہوگا، قرآن اور سنت کو اپنانا ہوگا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور توحید پر عمل کرنا ہوگا. عمل پیرا ہوں گے تو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حقدار ہوں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.